بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور اہم خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ آج ایک بہت ہی غیر معمولی نوعیت کا ایونٹ ہوا اسلام آباد میں۔ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے اور قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں دو موضوعات تھے، ایک تھی سیکورٹی کی صورتحال اور دوسرا تھا معاشی صورتحال۔ یہ دو موضوع سر فہرست رہے۔ اس کی ڈیٹیلز میں آپ کو بتاتا ہوں اور اس کے اندر کچھ خبریں ہیں۔ میرے اندازے کے مطابق، میری انفارمیشن کے مطابق اجلاس جو ہے وہ کوئی اچھے نوٹس پہ اختتام پذیر نہیں ہوا۔ اس کی ریزن میں آپ کو آگے جا کے بتا دیتا ہوں، کیونکہ کافی ٹف ٹائم ملا ہے اس اجلاس میں۔ ایک صاحب کو کافی ٹف ٹائم دیا گیا اور مختلف سوالات کی بوچھاڑ، اور ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا تسلی بخش۔ اس کی ریزن میں آپ کو آگے جا کے بتاتا ہوں، کیونکہ یہ اجلاس تھا جی موجودہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی بطور آرمی چیف ان کا یہ پہلا اجلاس تھا جو انہوں نے اٹینڈ کیا قومی سلامتی کمیٹی کا۔ 29 نومبر، آج 30 تاریخ ہے، 30 دسمبر ہے، آج سے تقریباً ایک مہینہ پہلے جنرل عاصم منیر نے اپنی ذمہ داریاں سنبھالی تھیں۔ اس کے بعد انہوں نے بریفنگز لی، مختلف کورس کا وزٹ کیا اور کچھ اور میٹنگز بھی ان کی ہوئی ہیں جنرل عاصم منیر صاحب کی، جس کے بعد پھر ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ جو ہے اس کا جو ہے وہ شور و غوغا سننے میں آیا کہ ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ آئی ہے۔ ماہرین معیشت نے بریف کیا ہے ملٹری لیڈرشپ کو کہ پاکستان میں اس وقت اکانومی کی صورت حال کیا ہے، اور ماہرین معیشت نے یہ اس قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس سے پہلے مکمل طور پہ بریفنگز لی گئی تھیں۔ ماہرین معیشت سے پوچھا گیا تھا، مختلف شعبوں کے لوگ تھے وہ، اور ایکسپرٹس تھے، پروفیشنلز تھے، تو انہوں نے جو خوفناک تصویر پیش کی تھی اس کے بعد پھر یہ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں جو کچھ ہوا میں بتاتا ہوں۔ صورتحال اس وقت یہ ہے کہ ایک طرف تو ہم دو تین مسائل کے ہم شکار ہیں۔ ایک تو سیاسی عدم استحکام ہے، دوسرا سیکورٹی کی صورتحال، امن و امان کی صورتحال بہت ہی خطرناک، اور پھر تیسرا ہے معاشی صورتحال، کیونکہ اگر اکانومی ٹھیک نہیں ہوگی، قومی خزانے میں پیسے نہیں ہوں گے، اور قومی خزانے میں پیسے نہیں ہوں گے تو اس کے بعد کوئی کام نہیں چلے گا۔ صورتحال یہ ہے کہ جو ماہرین معیشت نے بریف کیا تھا آرمی چیف اور دیگر فوجی قیادت کو، اس میں انہوں نے یہ بتا دیا تھا کہ موجودہ حکومت کے پاس اور خاص طور پہ اسحاق ڈار صاحب کے پاس کوئی پلان آف ایکشن نہیں ہے، کوئی فیوچر پلان نہیں ہے۔ وہ آئی ایم ایف کے ساتھ بھی معاملات خراب کر بیٹھے ہیں، ان کا پروگرام بھی رکوا بیٹھے ہیں، اور دوست ممالک سے کچھ پیسے ویسے آنے ہیں اور وہ بھی ابھی رکے ہوئے ہیں، پائپ لائن میں ہیں، کیونکہ سیاسی عدم استحکام بہت ہے۔ اور پھر یہ کہ ڈار صاحب اور حکومت اور ڈار صاحب کیا سمجھ رہے ہیں، یہ ایک اہم نئی خبر جو ہے، نئی ڈیولپمنٹ وہ یہ آئے ہیں کہ جی ہمیں یہ لے کے آئے ہیں، اب یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ عمران خان صاحب سے یہ ڈرے ہوئے ہیں اور عمران خان صاحب کو یہ لانا نہیں چاہتے، ان کو یہ نگیٹ کر رہے ہیں، ان کو مائنس کر رہے ہیں، اس لیے ہمارے کام خود بخود ہی سیدھے ہو جائیں گے۔ ہم آرام سے بیٹھتے ہیں اور یہ ملٹری لیڈرشپ خود ہی سارے کام کر لے گی، اور یہ خود ہی ارینج کر لے گی، اور یہ خود ہی اس اکانومی کو کہیں نہ کہیں سے سیدھا کر دے گی۔ ہم ریلیکس ہیں، کیونکہ عمران خان کا خوف ذہن میں سوار ہے اسٹیبلشمنٹ کے، یہ ان کا نیریٹو ہے، بند کمروں میں یہ باتیں کر رہے ہیں کہ آپ فکر نہ کریں، یہ ہمیں ہی بچائیں گے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ تو ہے ایک چیز۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ جو باجوہ صاحب ہیں وہ ایک نیا کھیل کھیل رہے ہیں پیچھے بیٹھے، اور وہ یہ کھیل رہے ہیں کہ ان کو خطرہ ہو گیا ہے۔ ان کو خطرہ یہ ہوا ہے کہ معاملہ سارا میرے پہ آ رہا ہے اور یہ سب کا سارا ملبہ مجھ پہ گرے گا رجیم چینج کا، اور اگر کل کو نواز شریف صاحب کی حکومت آ گئی تب بھی میں مارا جاؤں گا، اگر عمران خان صاحب کی حکومت آ گئی تب بھی میں مارا جاؤں گا۔ لہٰذا وہ ایک کام کر رہے ہیں سوچے سمجھے منصوبے کے تحت، پلاننگ کے تحت۔ وہ جرنلسٹوں کو بلاتے ہیں، دانشوروں کو بلاتے ہیں، ان کو بریف کرتے ہیں اور ان کو باتیں بتاتے ہیں، اور ان باتیں اس طریقے سے بتاتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو تو سارا کچھ کرنے والا ہی میں تھا، عمران خان کو بچانے والا ہی میں تھا، عمران خان کو لے کے چلنے والا ہی میں تھا، یہ اکانومی بھی میں نے ٹھیک کی تھی، چائنا سے پیسے میں لے کے آیا تھا، سعودی عرب سے پیسے میں لے کے آیا تھا، قطر سے پیسے میں لے کے آیا تھا، یو اے سے پیسے میں لے کے آیا تھا، امریکہ کے ساتھ تعلقات میں نے ٹھیک کیے تھے۔ وہ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں،
اور تو اور اگلی بات جو ہے وہ اس سے خطرناک جو اصل چیز ہے وہ کہ عدلیہ کو بھی میں مینیج کر رہا تھا. یہ باتیں آ رہی ہیں کہ عدلیہ کو بھی میں مینیج کر رہا تھا. اب یہ جو باتیں ہیں جی عدلیہ کو میں مینیج کر رہا تھا، یہ بنیادی طور پہ یہی وہ چیز ہے کہ اب یہ آنریبل ججز کو جو ہیں ان کو دھمکیاں دے رہے ہیں انڈائریکٹ، اور ان کو دھمکیاں دے رہے ہیں، ان کو ملائن کر رہے ہیں، ان کو بھی اپنی لپیٹ میں لے رہے ہیں. اور اس میں پہلے بھی جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب کو یہ کتنا رگیت چکے ہیں، اور اس میں بھی عمران خان صاحب کا رول تو ایک تھا آٹے میں نمک کے برابر. اور وہ ساری چیز اگر کسی دن کھل گئی جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب والی تو حیران کن انکشافات ہوں گے. وہ ابھی تک پاکستان تحریک انصاف کے وزراء جو ہیں انہوں نے ریسٹرین کا مظاہرہ کیا ہوا ہے. اور اس کے بعد جسٹس اطہر من اللہ صاحب، پھر جسٹس یحییٰ افریدی صاحب، اس طرح ان ججز کے خلاف جو کمپین کی گئی وہ ساری کی ساری موجود ہے. اور اب یہ کر رہے ہیں کہ پورے کے پورے پروسیس کو ہی، جو ایک پاناما سے پروسیس شروع ہوا اور ختم ہوا سزاؤں پہ، اس سارے پروسیس کو ہی یہ پروگنڈا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اب ججز کو بھی اپنی لپیٹ میں لے رہے ہیں، اور ججز کو بھی ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے کہ دیکھیں پھر ہم یہ کر دیں گے. اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ باجوہ صاحب کو ایک چیز کا خطرہ ہے، اور وہ خطرہ ان کا صحیح ہے، کیونکہ میٹیریل موجود ہے اور انکوائریز بھی کچھ ہو رہی ہیں، اور ادروائز بھی جو آرٹیکل 6 کا خوف ہے یہ بہت خطرناک ہے. کیونکہ پرویز مشرف صاحب جو ہیں، پرویز مشرف صاحب نومبر 2007 کی جو ایمرجنسی لگائی انہوں نے، اور آنریبل ججز کو انہوں نے قید کیا گھروں میں، اور اس کے بعد ان کو معزول کر دیا، تو وہ ایمرجنسی ہی ان کو لے ڈوبی تھی. تو اس کے بعد سارا ان کا ڈکلائن اس وقت شروع ہوا تھا. اور اس وقت بھی مشرف صاحب کو یہ کہا جا رہا تھا کہ آپ بہت مقبول ہیں. دورانی صاحب ہمارے دوست اور طارق عظیم صاحب جا کے بتاتے ہوتے تھے آپ کو کوئی خطرے کی بات نہیں ہے، آپ بہت مقبول ہیں، آپ کی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے. تو وہ بھی اس غلط فہمی میں رہے. اور اسی طریقے سے باجوہ صاحب جو ہیں، باجوہ صاحب کو بھی بتائے گا کہ جناب اب آپ کاؤنٹر نیریٹو دینا شروع کر دیں، اور آپ کہیں میں اور عمران خان تو ایک تھے، عمران خان کو میں نے سب کچھ میں نے کر رہا تھا عمران خان صاحب کو. تو اگر یہ سارا کچھ ہو رہا تھا، عمران خان صاحب کو اکانومی کو ٹھیک کرنے والے، عمران خان کو چلانے والے سب تھے، تو پھر تو باجوہ صاحب آپ نے اپریل میں نئی رجیم چینج ہوئی، اپریل میں حکومت آئی، تو اپریل سے لے کے نومبر تک تو آپ کے پاس بہت زیادہ وقت تھا. تو پھر تو آپ کو وہ سارے کام کنٹینیو کرنے چاہیے تھے، اور اکانومی اس سے بہتر ہونی چاہیے تھی، کیونکہ اصل طاقت تو آپ کے پاس تھی، مراسلہ سرکار کے پاس تو نہیں تھی. تو مطلب یہی ہے کہ ایبلٹی ان میں تھی، اور انہوں نے وہی کر رہے تھے. وہ کس طریقے سے کر رہے تھے؟ یہ حقیقت ہے کہ ہر چیز بہتری کی طرف جا رہی تھی، گروتھ 6% تک آ رہی تھی، شرح نمو. تو بہرحال اب باجوہ صاحب کو مسئلہ ہے، کیونکہ مشرف صاحب کا جو 12 اکتوبر 99 کا جو معاملہ ہوا تھا اس میں بھی جنرل عزیز اور جنرل عثمانی صاحب شامل تھے. تو مشرف صاحب تو اس وقت ہوا میں تھے، جہاز میں تھے، تو وہ نیچے اترے تو مارشل لگ چکا تھا. تو اس لیے وہ بھی کہتے تھے کہ مجھے تو نہیں پتا کس نے یہ سارا کام کیا ہے 12 اکتوبر 99 والا. پھر جب نومبر 2007 کی ایمرجنسی ہوئی، تو جب مشرف صاحب کے گرد گھیرا تنگ ہونے لگا تو دیکھا کہ نہیں یہ تو سزا ہونے والی ہے، آرٹیکل 6 کی طرف جا رہا ہے معاملہ. اس وقت ایک ایفرٹ کی گئی تھی کہ اس میں کہا گیا کہ ان میں چیف جسٹس عبدالحمید ڈوگر صاحب کو بھی شامل کریں، وہ بھی اس میں شامل ہیں، شوکت عزیز صاحب ان کی کابینہ کو بھی شامل کریں. وہ خارج ہو گیا تھا معاملہ، وہ بات نہیں مانی تھی، نہ ہی جسٹس ڈوگر صاحب کو اس میں انکلوڈ کیا گیا تھا، نہ ہی شوکت عزیز صاحب کو، اور فوکس رکھا گیا تھا پرویز مشرف صاحب پہ. اب بھی یہی خطرہ باجوہ صاحب کو نظر آ رہا ہے، کہیں نہ کہیں سے سمیل ہوئی ہوگی کہ یہ معاملہ آپ کی طرف آئے گا اور آپ ہی اکلوتے ذمہ دار قرار پائیں گے اس سارے کے. اور یہ بات تو صحیح ہے کہ 1+2 اور 1+3 یہی تھا، سارا کچھ ہوا تو ڈرائنگ روم میں تھا. اب باجوہ صاحب کو اس بات کا خطرہ ہے، لہٰذا وہ اپنے ساتھ باقیوں کو بھی ملا رہے ہیں کہ دیکھیں یہ تو جنرل فیض بھی تھے، یہ تو ججز بھی تھے، یہ سارے تھے، یہ اس طریقے سے وہ آ رہے ہیں. اور عمران خان صاحب کو یہ کرنے کے لیے کہ عمران خان صاحب اس سے ہو جائیں گے، ان کی شہرت کو نقصان پہنچے گا اور سمجھا جائے گا کہ یہ سارا کچھ میں کر رہا تھا. تو ایک طرف سے باجوہ صاحب یہ کر رہے ہیں، اب ایک دوسرے کو ہی سب کو ننگا کرنے کے چکر میں ہیں کہ
پہلے بات نہیں بنی تو اب اس طریقے سے کریں، ججز کو بھی ملا لیں اور اپنے کولیگس کو بھی ملا لیں، اپنے سبارڈینیٹس کو بھی ملا لیں کہ یہ میرا کام اکیلے کا نہیں تھا، یہ بڑا ایک ہے اندر کی بات ہے۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے۔ تو واپس آتے ہیں جی قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کی طرف۔ تو قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں میری اطلاع کے مطابق کوئی تسلی بخش چیزیں نہیں تھیں، اور تسلی بخش چیزیں اس لیے نہیں تھیں، ایک بہت بڑا سائن کہ صرف 3 دن کے بعد، آج 30 تاریخ ہے، 31، 1 اور 2، 3 تاریخ کے بعد قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس دوبارہ رکھا گیا ہے، اور فوری ملٹری لیڈرشپ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ فوری اقدامات اٹھائے جائیں، اور اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے، اس کرائسس سے نکلنا ہے، تو فوری اقدامات کی ضرورت ہے اور ہنگامی بنیادوں پہ اقدامات کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی ہے تو وہ ہمیں بتائیں۔ تو اس لیے 2 جنوری کو دوبارہ اجلاس ہے جی، اور 2 جنوری کو دوبارہ کیا جائے گا، کیونکہ اسحاق ڈار صاحب کے پاس انہوں نے کافی بریفنگ دی، ڈیٹیلز باتیں کی ہیں، لیکن وہ اطمینان کا اظہار نہیں ہوا، وہ عدم اطمینان کا اظہار کیا گیا ہے، کیونکہ چیزیں وہیں پہ پڑی ہیں اور مزید ورسٹ ہوتی جا رہی ہیں۔ زر مبادلہ کے ذخائر 5 پہ آ گئے ہیں، یعنی کہ $5 ارب تک آ گئے ہیں، 5+ پہ آ گئے ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہمارے کمرشل بینکوں کے ہیں وہ بھی 5+ پہ آ گئے ہیں۔ تو اس لیے یہ سارا فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ہے پاکستان کی تاریخ میں کہ زر مبادلہ کے ذخائر یہاں تک پہنچے ہیں، جبکہ یہی جب رجیم چینج نہیں ہوا تھا اس وقت یہی جو تھے وہ ڈبل فگر میں تھے اور 18-19 ارب روپے کے قریب تھے، 18-19 ارب ڈالر کے قریب تھے زر مبادلہ، شاید 20+ تھے۔ تو یہ صورتحال تھی، لیکن یہ سارا کچھ ہوا ہے صرف 9 مہینوں میں، جب سے مراسلہ سرکار آئی ہے اور یہ نوبت آئی ہے۔ کوئی چیز بھی آگے کی طرف نہیں بڑھ رہی، سرکاری ملازمین کے پاس تنخواہیں دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، ان کی مراعات کم کی جا رہی ہیں، اور لوگ سڑکوں پہ ہیں، اے ٹی وی کے لوگ سڑکوں پہ ہیں، وہ احتجاج کر رہے ہیں، ان کو 22 مہینے سے تنخواہ نہیں ملی۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور دوسری جانب کیا ہو رہا ہے؟ جو ترقیاتی فنڈ ہیں، برائب، جو ایک پولیٹیکل برائب کے طور پہ ترقیاتی اسکیموں کے نام پہ پیسے دیے جاتے ہیں، ایم این ایز کو 87 ارب روپیہ ریلیز کر دیا گیا ہے، 87 ارب روپیہ، یعنی غریب آدمی کے لیے پیسہ نہیں ہے، غریب آدمی کو ریلیف نہیں مل رہا۔ آٹا ہو، گندم ہو، انڈے ہوں، چینی ہو، گھی ہو، اس کی قیمتیں 100% ڈبل پرائس ہو چکی ہے ان کی۔ روٹی 25 روپے کی، نان 25 روپے کا، انڈا 25 روپے کا، یہ صورتحال ہے۔ لیکن عوام کے لیے یوٹیلیٹی سٹورز پہ سبسڈی ختم، اور وہ بھی اس طرف آ گئی ہے، بے نظری انکم سپورٹ پروگرام کے تحت جو لوگ آتے ہیں صرف ان کو دی جائے گی۔ تو گریڈ 5 سے گریڈ 7، گریڈ 8، گریڈ 9، گریڈ 10، گریڈ 11، 12، 13، یہ بیچارے ان کی کتنی تنخواہیں ہیں؟ گریڈ 17 کے لیے بھی مشکل ہو گیا ہے سروائیو کرنا۔ تو سب یوٹیلیٹی سٹور پہ سبسڈی ختم، لیکن 87 ارب روپیہ ریلیز کر دیا گیا ہے، 87 ارب روپیہ ریلیز کر دیا گیا ترقیاتی اسکیموں کے لیے، ترقیاتی بجٹ۔ آپ کو معلوم ہے کہ ترقیاتی اسکیمیں کس طریقے سے خرچ ہوتی ہیں اور کس طریقے سے پھر کیک بیکس آتے ہیں، اور سارا یہ اصل میں الیکشن کی تیاری کی جا رہی ہے۔ الیکشن اپنے اپنے حلقے سیدھے کرو، الیکشن کی تیاریاں کرو، اور الیکشن ہر صورت میں جیتنا ہے۔ تو اس میں ایک بڑی پارٹی وہ بھی آ گئی میدان میں، اور اس نے بھی کچھ باتیں کی ہیں، باقی باتیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔